داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے نبی تھے۔ ان کی خاصیت کیا تھی؟ یہ جانوروں کی بھاشا سمجھتے تھے، باتیں سمجھتے تھے، اور ان کی جو ملکیت تھی، ان کی جو فوج تھی، اس میں سب قسم کے جانور، چرند پرند جس کو بولتے ہیں نا، مطلب جس کو بولتے ہیں پشو پکشی، سب ان کے اس میں تھے۔ ہواؤں کو یہ حکم دیتے تو ہوا ان کی بات مان لیتی، جنوں کو یہ حکم دیتے تو جن ان کے حکم سے کام کرتے۔ یہ وہ نبی تھے۔ تو بارش نہیں ہوئی تو سلیمان علیہ السلام چلے بارش مانگنے اللہ تعالیٰ سے۔ ایک نبی اللہ کا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے اور اللہ سے مانگنے وہ نکلا ہے۔ آپ سمجھ رہے کچھ اس میں کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ مانگنا اللہ سے ہے؟ لیکن خیر یہ اصل پوائنٹ نہیں تھا میرا، میں آگے آ رہا ہوں کہ اللہ سے مانگنے کا جیسا حق ہے، مانگو وہ دینے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ دعائیں نہیں سنتا ہے، تو وہ نکلے جب بارش کے لیے نماز استسقاء بولتے ہیں اس کو، بارش کی دعا، وہ نکلے اور جانے لگے تو راستے میں اپنے فوج سے کہا، لوگوں سے کہا کہ چلو واپس جانا ہے، اب ہم کو دعا نہیں کرنی ہے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی سلیمان، بارش کے لیے ہم دعا مانگنے نکلے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، واپس جانا ہے۔ انہوں نے کہا واپس جانا ہے، اس لیے کہ جب ہم راستے سے گزر رہے تھے تو ایک چونٹی جو الٹا پیٹ کے بل لیٹی تھی، اس نے اپنے پیر آسمان کی طرف کیے، اللہ رب العزت نے بارش کی دعا کی، اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے، لہٰذا ہم کو دعا کی ضرورت نہیں، واپس جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانوروں کی بھی سنتا ہے، اس نے اس چونٹی کی دعا سنی۔ تو سوچو مسلمانوں، اگر تم یہ کہو گے اللہ ہماری نہیں سنتا تو پھر کس کی سنتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بس مانگنا تو آئے، پکارنا تو آئے، جیسا حق ہے وہ کام تو کرو، پھر رب العزت دیکھو کیسی سنتا ہے۔ سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کو بولتے ہیں نا گرہ باندھ لینا، گیٹ باندھ لینا بولتے ہیں نا، عورتیں ان کے دوپٹے پلو کو کرتی ہے نا کوئی چیز یاد رکھنے کے لیے۔ پہلے زمانے میں موبائل نہیں تھے نا تو وہ ریمائنڈر نہیں ڈال سکتے تھے، تو کیا کرتی تھی عورتیں؟ گاٹے باندھ دیتی تھی۔ تو گرہ باندھ لو، مطلب یاد رکھ لو اس بات کو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کو ایک مانو گے دنیا میں کامیاب رہوں گے، اللہ کو ایک مانو گے قبر کی برزخ کی زندگی میں کامیاب رہوں گے، اللہ کو ایک مانو گے آخرت کی زندگی میں کامیاب رہوں گے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسری چیز جو سوال لوگ کرتے ہیں اللہ سنتا نہیں، ایک واقعہ تو سنا دیا اللہ سب کی سنتا ہے، اسی میں ایک چیز اور ایڈ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جامع ترمذی کی روایت ہے سب کی سنتا ہے، لیکن 3 طریقوں سے سنتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں میں نے مانگا مجھے بھی مل جانا چاہیے، لیکن اللہ سنتا ہے لیکن 3 طریقوں سے سنتا ہے۔ پہلا، جو تم نے مانگا وہ تم کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ تم نے دعا کی اللہ مجھے بزنس تجارت اچھا کر دے، ہو گیا۔ تم نے مانگا اللہ تعالیٰ مجھے گاڑی دے دے، مل گئی۔ تم نے مانگا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر کامیاب کر دے، ہو گئے۔ کوئی مسئلہ تھا، پریشانی تھی، دکھ تھی، تکلیف تھی، بیماری تھی، مانگا اور مل گیا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ جیسے ہی بندہ جو مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ دوسرا کیا کرتا ہے؟ جب بندہ جو مانگتا ہے اگر وہ نہیں دیتا ہے تو اس کے بدلے اتنی مصیبت کو دنیا کی اس کے ٹال دیتا ہے جو اس کے پاس آنے والی تھی۔ سمجھے بات؟ پہلے تو دعا مانگی سیدھا مل گیا، دعا مانگی سیدھے نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ اتنی مصیبت کو ہماری زندگی سے نکال دیتا ہے جتنی دعا میں نے کسی چیز کو مانگنے میں کی تھی۔ اور تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کو مصیبت بھی کوئی نہیں ٹالتا اللہ تعالیٰ تو آخرت میں اس کا بدلہ دیں گا، اور بندہ جب آخرت میں جا کے دیکھیں گا اس کے نام اعمال رجسٹر تو کہیں گا اللہ میں نے یہ کام تو کیا ہی نہیں تھا لیکن لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو تم اس سے مانگتا تھا، میں نے قبول نہیں کی، آج اس کا بدلہ تجھے دے رہا ہوں۔ بندہ کہیں گا اس بات کو سن کے اللہ کاش تو دنیا میں میری ایک بھی دعا نہ سنتا، اس لیے کہ جو بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا اتنا بڑا ہوگا کہ وہ کہیں گا اللہ کاش تو دنیا میں میری ایک بھی دعا نہ سنتا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا بہت سارے لوگ توحید کے خلاف کام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سن نہیں رہا ہماری، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میری غریبی نہیں ہٹ رہی، میری مصیبت نہیں ہٹ رہی، میری پریشانی نہیں ہٹی، میرا بزنس نہیں چلا، میرا بچہ پاس نہیں ہوا، ہے نا؟ سمجھ، میری منت پوری نہیں ہوئی، میری مراد پوری نہیں ہوئی۔ سب کی منت پوری ہوں گی، سب کی مراد، بس اللہ سے مانگو، وہ 3 میں سے ایک طریقے سے دیں گا۔ جو مانگا وہ ملے گا، جو مانگا اس کے بدلے کو مصیبت اللہ ٹال دیں گا، اور تیسرا آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ تو میں نصیحت کروں گا آپ کو جو سب سے پہلے تھی، اللہ کو ایک جانو، ایک مانو، اسی سے مانگو، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے۔ اس چیز کو میں امید کرتا ہوں آپ سمجھے ہوں گے، تو یہ میری پہلی نصیحت تھی۔ خواتین سے بھی گزارش کروں گا اپنے ننھے منھے بچوں کو جو تربیت دے کے بڑا کرتی ہے نا، تو ان کو توحید سمجھائے، ایک اللہ سے محبت سکھائے، ایک اللہ کیا ہوتا ہے وہ سمجھائے۔ تو ماؤں سے گزارش کروں گا آپ کا دینی علم سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ آپ کے گود سے لڑکے اور لڑکیاں دونوں پیدا ہوتے ہیں، اور اگر ماں توحید پر رہی، اس نے توحید کا درس دیا، اس نے اس کو توحید سمجھائی، تو انشاءاللہ عزیز یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو ایک اللہ کو مانتے ہوئے بڑا ہوگا، اسی طریقے پہ چلیں گا، اور انشاءاللہ عزیز جس کا خاتمہ توحید پر ہوا
وہ آخرت میں کامیاب رہیں گا. یاد رکھیے چاہے زندگی کیسی گزری ہو لیکن خاتمہ توحید پر. چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن تک یہ بات پہنچتی نہیں ہے کبھی. بہت سارے لوگ دوسرے مذاہب میں ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو پیدا کیسے بھی ہو ایک الگ بات ہے, مرے اس چیز پر کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہو. تو گزارش کروں گا خواتین سے, عورتوں سے جو میری بات کو سن رہی ہیں, آپ کا بہت اہم رول اور کردار ہے. اب آپ کو وہ رول ادا کرنے کا ٹائم آ چکا ہے. تو پہلی چیز توحید. آئیے توحید کے بعد میں دوسری چیز کی جو نصیحت آپ کو کروں گا آج وہ ہوں گی, مسلمانوں نماز قائم کرو. مسلمانوں نماز قائم کرو. مسلمانوں نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ. اب آپ کہیں گے نماز تو کر ہی رہے نا, کتنے وقت ایک دن میں نماز ہم پر فرض ہے؟ کچھ نوجوان ہمارے, کچھ لوگ 2 ٹائم پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ 3 ٹائم پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ جمعہ کو جمعہ پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ جب دل بولا پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ مصیبت آ گئی تو پڑھ رہے ہیں, باقی دنوں میں نہیں پڑھ رہے. کہ مسجد میں کبھی کوئی آ گیا تو مسجد والے پوچھتے گھر میں سب اچھے تھے نا, کوئی بیمار تو نہیں ہوا, دھندا پانی اچھا تو چل رہا ہے نا, کیوں تو تم مسجد میں آ گئے تو کچھ مصیبت ہوں گی بول کے, ورنہ تم مسجد میں آتے نہیں ہو کبھی. ایگزام تو نہیں چل رہے ہیں, ہاں پریکشا تو نہیں ہے تمہاری, تو مصیبت کے ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگوں کا حال یہ کہ عید کو عید پڑھ رہے ہیں, ایسے لوگ بھی دیکھے آپ نے, عید کو عید پڑھ رہے ہیں, ہے نا. اور کچھ لوگوں کا حال یہ کسی کا انتقال ہوگا تو جنازے کی نماز ہی پڑھتے ہو, باقی فرض نماز تو پڑھتے ہی نہیں کبھی. تہجد کی بات, ہم پر ہر روز میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں, ہے نا. اب کون سی ہو 5 نمازیں؟ ہر مسجد کے اندر آپ جاتے چارٹ لگا ہوا رہتا ہوتا ہے نا, چارٹ. کبھی کبھار اسے گلدستہ رہتا, اسے 5 پھول رہتے, ہر پھول میں نام لکھا ہوتا نماز کا, یا پھر وہ گھڑی کے اس میں رہتا. تو 5 نمازیں ہم کو ہر روز میں فرض ہے. یہ فرض نمازوں کے علاوہ بھی بہت ساری نمازیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, جس کو سنت کہتے ہیں. کبھی فرض سے پہلے پڑھتے, کبھی فرض کے بعد پڑھتے, کبھی نہیں پڑھتے. جو فرض سے پہلے اور بعد میں ہمیشہ پڑھتے اس کو سنت موقعہ بولتے ہیں. جو کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے اس کو سنت بولتے ہیں, اور باقی نفل بولتے ہیں نمازوں کے. یاد رکھیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی نمازیں ہم کو سکھا کرتے ہیں. چاشت کی, اشراق کی, اوابین کی, سورج گرہن کی, چاند گرہن کی, اس کے بعد نماز استسقاء بارش نہیں ہونے کی, اور صلاۃ الحاجہ کسی جس کو کہیں گے اپنے منت مرادیں پوری کرانے کے لیے, حاجت پوری کرنے کے لیے دعا کرنا ہے, توبہ کے لیے نماز پڑھنا ہے. حدیث میں تو آتا ہے کہ آندھی طوفان بھی چلتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے جاتے, نماز پڑھتے ہیں. بہت نمازیں پڑھتے ہیں. آپ ہمیں کیا ہو گیا, ہم کیوں 5 وقتہ نمازی نہیں بن رہے, ہم کیوں 5 ٹائم جو ہے پریئر نہیں کر رہے, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نہیں پڑھتے, میں ایک عام بات کر رہا ہوں. چونکہ اب آپ کا محلہ ہے, اب رمضان کو کتنے دن باقی ہیں, ایک 6 دن باقی ہے. اب آپ کے محلے میں جتنے مسجد ہیں مجھے معلوم کوئی پڑھنے والے نہیں رمضان میں, تو پتہ چلا اتنے لوگ تو ہے کہ نماز ہر بار مسجد فل ہونا چاہیے, لیکن رمضان کے بعد اور رمضان سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ سب کو معلوم ہے, مسجد میں کوئی آتا ہی نہیں. 1 صف 2 صف 3 صف بھرتی ہے, جمعے کے دن پوری مسجد بھرتی ہے, رمضان میں پورے رمضان مسجد بھری ہے. مطلب آبادی تو بہت ہے, پاپولیشن تو بہت ہے, نماز کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ ایک بات, اگر تمہارا پڑوسی تم پر کوئی چیز تم کو دے کر احسان کرے تو کیا احسان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ تمہارا چچا, تمہارا رشتہ دار کوئی تم کو پیسہ وغیرہ دے, مصیبت میں مدد کرے, بیمار ہو تو کچھ دے, تو تم اس کا احسان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو نا. تو میرا سوال ہے, میرا پرشن ہے آپ سے, میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صبح سے شام تک احسان پر احسان کرتے چلا جا رہا ہے, اتنی نعمتوں پر نعمتیں دیتے چلا جا رہا ہے, تو پھر میں اور آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے, اللہ کا حکم ہے, لیکن فائدہ ہمارا ہی ہے اس کے اندر. کیوں نہیں کرتے ہیں پھر ہم؟ جب پڑوسی کے احسان کی وجہ سے اس کی عزت کرتے, اس کا احترام کرتے, اس کے بارے میں بولتے ہیں لوگوں کو, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کی کیوں نماز میں نہیں کھڑے ہوتے اس کے سامنے؟ تو نماز قائم کرو. ہر روز میں 5 وقت نماز پڑھنا ہے. اگر نماز نہیں پڑھتے ہو یا نہیں پڑھ رہے ہو 5 وقت, تو یاد رکھو دوسرے کوئی اعمال قبول نہیں ہونے والے, پھر کوئی اعمال قبول نہیں ہونے والے. حدیث کے الفاظ ہے, جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. امان سمجھتے آپ, اس کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے, اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے, اس کے انڈر میں آ جاتا ہے, اس کی سیکیورٹی میں آ جاتا ہے. فجر کی جو پڑھتا ہے. اب فجر جو نہیں پڑھتا ہے تو وہ امان سے نکل گیا اللہ تعالیٰ کی, اب وہ شیطان کی طرف چلے جائے یا کہاں جاتا ہے وہ جائے. ظہر کی نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ظہر کی نماز کا اجر اگر تم کو پتہ چل جائے, اس کا ثواب تم کو پتہ چل جائے, تو اگر تم کو چلنا نہ بھی آئے, چلنا پیروں سے نہ بھی آئے, تو تم اپنے آپ کو کولوں کے بل پہ رگڑتے ہوئے, ہوتا کمر پہ بیٹھ کے دیکھا کسی آدمی کو تو پیر آگے کرتا پھر کمر سے آگے کھینچتا اپنے آپ, دیکھا جس کو چلنا نہیں آتا کیسا چلتا ہو پیٹھ سے. تو تم کو اگر پتہ چل جائے کہ ظہر کی نماز کا اجر کیا ہے, تو تم اپنے کولوں کے مطلب بیک سائڈ کا جو حصہ اس کو گھستے ہوئے رگڑتے ہوئے مسجد کی طرف آؤ, اتنا اجر ہے. عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا, اگر تم کو یہ بتا دیا جائے کہ عصر کی نماز چھوڑنے کا گناہ کیا ہے, عصر کی نماز چھوڑنے سے آخرت میں کیا عذاب ملنے والا ہے,
تو اس کا ایک نماز چھوڑنے کا اتنا صدمہ ملے گا انسان کو عصر کی روز قیامت، جب اس کو پتا اتنا صدمہ ہوگا جیسے اس کے پورے رشتہ دار مر گئے اور پورا مال و دولت لٹ گیا. اگر آپ کو کوئی خبر دے کہ پورے رشتہ دار تمہاری دنیا میں جتنے سب مر گئے آج اور پورا پیسہ لٹ گیا تمہارا، تو کتنا افسوس ہوگا نا. تو اتنا افسوس ہوگا کہ ایک انسان کو جو صرف عصر کی نماز چھوڑتا تھا ایک وقت کی. سمجھ رہے ہیں بات؟ عشاء کے بارے میں اور فجر کے بارے میں آپ فرماتے جو اس کو نہیں پڑھتا وہ منافق ہے. منافق معلوم کون ہے؟ یہ منافق وہ لوگ ہیں جو سب سے گھٹیا لوگ ہیں انسانیت میں اور جہنم میں سب سے نیچے جلنے والے ہیں. یہ کافروں سے بھی نیچے ہوں گے. تو منافق فجر اور عشاء نہیں پڑھتا ہے. اب دیکھو اپنا حال ہم لوگ، نماز کا کیا معاملہ ہے. میں نے تو لوگوں کو یہاں تک دیکھا، آپ کے بارے میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، لوگوں کو دیکھا میں نے ایسا کہ لوگ اجتماع میں آ رہے ہیں، اللہ رحم کرے بغیر نماز پڑھے کے آ رہے ہیں، اجتماع سے جا رہے ہیں تب بھی نماز نصیب نہیں ہو رہی. تو کیا فائدہ ویسے اجتماعات کا اور ایسے پروگرامز کا جو ہم کو دیندار نہ بنائے، نماز کا عادی نہ بنائے. عورتوں سے گزارش کروں گا پھر میں، جو سن رہی ہیں میری بات، مائیں اور بہنیں، بیٹیاں اس امت کی، آپ کو سب سے پہلے نمازی بننا ہے. آپ بولیں گے کیوں؟ مردوں کو تو نہیں بول رہے آپ، ہم کو کیوں بول رہے ہیں؟ مردوں کو تو بننا ہی ہے، سب کو بننا ہے. آپ کو کیوں کہہ رہا وہ سمجھو میری بات. گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ایک 5-6 مہینے کا، جو صرف ابھی چلنا بھی نہیں آیا، اس کو رینگتا ہے. رینگنے والا بچہ سمجھتے نا، ہاتھ پیر سے رینگتا ہے. جب اس کی ماں اس کے بازو نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی کچھ تو بھی کرنے لگ جاتا. کیا کرتا ہے دیکھیں آپ نے؟ سجدے کرتا، سجدے میں کلاٹیاں مارتا، رکوع کرنے کی کوشش کرتا اور گر جاتا. دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ پھر بیٹھ کے انگلی کو حرکت دیتا تشہد میں، حالانکہ اس کو نماز آتی نہیں ہے. کیوں کر رہا ہو یہ کام؟ میرا سوال ہے آپ سے. اس نے اپنے ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی ماں کے جیسا بننا چاہتا ہے. تو سمجھ لو ایک ماں نمازی ہے تو اس کے بچے نمازی بچپن سے، اور ماں بے نمازی ہے تو اس کو اس بچوں کے بے نمازی ہونے کا بھی گناہ ملے گا، کیونکہ اس نے نہیں پڑھتی بلکہ انہوں نے سیکھے نہیں. دیکھا نہیں دیکھا؟ بچے ایسے کرتے ہیں نا، چھوٹے بچے دیکھیں جو آپ کرتے ہیں وہ کاپی کرتے ہیں. باپ نماز پڑھا تو نماز، لیکن کبھی کبھار باپ باہر ہوتا ہے، کمائی کے لیے جاتا ہے یا دن بھر باہر رہتا ہے تو اس کی ظہر اثر مغرب باہر ہو جاتی ہے. کبھی کبھار عشاء اور فجر ساتھ ہوتی ہے، اور چھوٹا بچہ ہے تو فجر میں ساتھ نہیں چلتا ایک دم، ہے نا. عشاء وغیرہ کبھی ہوئی تو مسجد میں ہوگی تو وہ بھی نہیں دیکھتا ہے. لیکن ماں کو جب وہ دیکھتا ہے بچپن سے کہ ماں نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی نمازی بائی ڈیفالٹ، اس کو بولتے ہیں نا بچپن سے نمازی بن جاتا ہے. اس کی سیٹنگ ہی ایسی ہو جاتی ہے، موبائل کی سیٹنگ کرتے تھے اتنے ٹائپ پہ یہ ہونا، اس کی سیٹنگ ہو جاتی ہے، وہ بائی ڈیفالٹ نمازی بن جاتا ہے. تو گزارش کروں گا اپنی ماؤں سے، اب طے کر لو کہ نماز تو نہیں چھوٹیں گی، باقی کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوٹیں گی. شادی بیاہ کے لیے نماز نہیں چھوٹیں گی، سفر کے لیے نماز نہیں چھوٹیں گی، بیماری کے لیے نماز نہیں چھوٹیں گی، خاموخواہ نماز نہیں چھوٹیں گی. ہم نمازی بنیں گے اور اپنی نسلوں کو نمازی بنائیں گے. ٹھیک ہے؟ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، لیکن یہ تو تھا آپ لوگوں کو نصیحت، مرد اور عورتوں کو. اب مسجد کے ذمہ داروں کو بھی نصیحت کروں گا کچھ نہ کچھ، چونکہ نماز مسجد میں پڑھنا ہے نا، ان کو بھی نصیحت کروں گا. کیا کروں گا؟ حدیث میں الفاظ ہے جب بچہ 7 سال کا ہو تو مسجد لے کر آؤ، اور 10 سال کا اور مسجد نہ آئے تو اس کو مارو. ایک ہی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے مارنے کا کہا بچوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نمازی نہیں بنے گا تو جہنم میں جلے گا. جہنم کی آنکھ کے مقابلے میں دنیا کو تھوڑا، دنیا میں اس کو سزا دے کر اگر نماز پڑھا دے تو زیادہ اچھا ہے. عادت تھوڑے دن میں عادت لگ جاتی ہے. تو مسجد کے ذمہ داروں سے میں سوال کروں گا، کیا ہماری مسجد 7 سال کے بچے کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے، قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہمارے پاس تو چھوٹے بچوں کو مار مار کے ہکالا جا رہا ہے مسجد سے. چل بھاگ، نکل، پانی پھینک رہا، آگے آگے کھڑے ہو جا رہا، چل پیچھے جا، چل نکل مسجد سے باہر. نماز کو جمعہ کے دن سب سے پہلے بیچارہ بچہ آتا ہے، آگے بیٹھتا ہے، چلو پیچھے جاؤ، اب ہم آ گئے، چلو پیچھے جاؤ، اب ہم آ گئے، چلو پیچھے جاؤ، مسجد سے باہر تھوڑی دیر بعد. تو بچپن میں مسجد سے ہکالتے ہو، بڑے ہونے والے بات بولتے ہو، آتے کیوں نہیں ہو رہے مسجد میں؟ بچہ اسکول جاتا ہے، کتنے سال میں جاتا ہے؟ آپ کے پاس کتنے سال میں بچے کو اسکول ڈالتے؟ 6 سال ہے نا، 6 سال میں ڈال دیتے ہوں گے نا. تو میرا سوال ہے وہ 6 سال کے بچے کو اسکول میں کیسا ویلکم کرتے ہیں ٹیچر؟ میرے کو بتاؤ ذرا. جب آپ کا بچہ فرسٹ ڈے اسکول جاتا ہے، کچھ اسکول جو اچھے بڑے اسکول ہوتے کیا کرتے ہیں آپ کو؟ روز گفٹ میں دے رہے ہیں، چاکلیٹس دے رہے ہیں. ٹیچر یہ بول رہا ہے کہ ہاتھ ملاؤں گے، گلے لگوں گے، کیا کرو گے بولو آگے. بچہ بولتا ہے ٹیچر ہاتھ ملاؤں، ہاتھ ملائیے، آئیے بیٹا، آؤ بیٹا، ویلکم ہو رہا ہے. ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے؟ بچہ جیسی مسجد کے اندر آتا تو اس پہ لوگوں کی ایسی خطرناک کیمرے والی نظر رہتی ہے کہ بیچارہ باپ کے پیچھے چھپتا لنگی کے اندر، ادھر 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 ادھر. کیوں؟ تو کوئی تو بھی ایک آدمی اس کو ڈانٹنے والا ہے، اس کو پتا ہے، کوئی تو بھی ایک ڈانٹے گا، ہے نا. اچھا باپ کے ساتھ ہے تو شاید نہیں ڈانٹے گا وہ، لیکن اگر اکیلے آ جائے کسی دن اور آ کے وضو کر رہا ہے، خاموشی سے آیا، چپل بازو رکھا، وضو کر رہا ہے، وضو مت کر، نکل ایسے. اس کو معلوم اس کو وضو بھی نہیں کرنے دیں گے. جا کر نماز پڑھ رہا ہے خاموشی کے ساتھ، تو بڑا آدمی اس کے سامنے جا رہا ہے، ارے بھائی اس کے نمازی اس کے سامنے سے کیسے جا رہے؟ بچہ تو ہے. یاد رکھو ہو سکتا ہے میری اور آپ کی نماز قبول نہ ہو رہی ہوگی، لیکن وہ بہت دل سے پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کو کسی کو بتانا نہیں کچھ بھی، وہ خالص اللہ کے لیے آیا مسجد کے اندر. تم بولو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا مسجد میں طہارت خانے ان کے حساب سے بنے ہیں؟
7 سال کے لے کے جانا، حدیث میں لے کے جاؤ، 10 سال کے ہو تو مارو، تو 7 سال میں کیا ہماری مسجدیں ویلکم کر رہی ہیں ان کو؟ تو میں مسجد کمیٹیوں سے، انتظامیہ سے جو میری بات سننے کہوں گا، آپ اپنی مسجدوں کو ایسا بنائیں کہ بچوں کو دونوں ہاتھ سے ویلکم کریں. آؤ بچوں، نماز کے لیے آؤ، مسجد میں آؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ننھے منھے نواسوں کو مسجد میں لاتے تھے. حضرت حسن اور حسین اتنے چھوٹے تھے کہ 2-3 سال کے، ایسا عمر میں تو ایک دوسرے سے عمر زیادہ فرق نہیں تھا ان کے، لیکن ایسے 2-3 سال یا 4 سال کے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں آتے تھے اور گود میں نماز میں آتے تھے، اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو ان کی گردن پہ بیٹھ جاتے پیر ڈال کر. ایک بار آپ جو ہے نماز کے لیے آئے اور اپنی نواسی اماموں کو ساتھ لائے، اپنی نواسی کو، اور آپ نے گود میں رکھ کے اس کو نماز پڑھا. بچوں کو مسجد لاتے تھے. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کی لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں مرد اور خواتین خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس عنوان پر، جس ٹاپک پر میں بات کروں گا وہ ہوں گا وہ کام جن کے کرنے سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. مطلب وہ اعمال، وہ کام، وہ چیزیں جو اگر ایک مسلمان کر لے تو مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس کی ساری نیکیاں بیکار ہو جائیں گی، اور اگر وہ اسی حال میں مر گیا جو آج کے ٹاپک میں جو باتیں آئیں گی اور اس پر اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جہنم میں چلا جائیں گے یاد رکھ. لیکن اگر وہ یہ کام کر لیتا ہے تو نیکیاں برباد کر دیتا ہے، پھر توبہ کرے تو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، لیکن اسی حال میں مر جاتا ہے تو وہ جہنم میں جائیں گا. تو لہٰذا آج کا جو عنوان، جو ٹاپک ہوگا وہ کام، وہ اعمال جن کے کرنے سے ساری نیکیاں، اور یہ 1-2 نیکیاں برباد نہیں ہوتی یاد رکھ، یہ عمل کرنے سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. جیسے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے اتنی ہی نیکیاں برباد ہوتی ہیں جتنا وہ عمل کیا گیا، جتنی وہ غلطی کی گئی. لیکن یہ وہ خطائیں ہیں، یہ وہ غلطیاں ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جس سے تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی، 1-2 نہیں ہوں گی. جیسے کہ ایک انسان کسی کے بارے میں کینہ دل میں رکھے، اس سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں. حسد کرے، نیکیاں برباد ہوتی ہیں، لیکن اتنی پروپورشن میں، اتنا ہی حساب سے جتنی اس نے حسد رکھا، جتنا اس کی کینہ تھی. جب وہ چھوڑ دے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، دوسری نیکیوں کا اجر بھی ملتا رہے گا. لیکن یہ اعمال وہ اعمال ہے جس کو انسان کر لے تو اس کے سارے اعمال جتنے اس نے کیا ہوں گے نیکیاں سب برباد ہو جاتی ہے. اور اگر توبہ نہ کیا، اسی پر انتقال کر گیا تو سیدھا جہنم میں جائیں گا اور اس سے کبھی نہیں نکلیں گے یاد رکھیں. تو آئیے چند وہ اعمال آج میں رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ وہ اعمال ہیں جو پہلے زمانے میں تو بہت مشکل تھا ان چیزوں کو دیکھنا، لیکن آج کے جدید دور میں بہت کامن، بہت عام ہوتے جا رہے ہیں. جیسے جیسے دنیا ترقی یافتہ کہلا رہی ہے، آگے بڑھتے جا رہی ہے، ڈیولپڈ ہوتے جا رہی ہے، دینی اعتبار سے دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان ان ڈیولپڈ ہوتے جا رہے ہیں، ترقی سے پیچھے رہ جا رہے ہیں، آخرتی کامیابی کو چھوڑنے کو پسند کر رہے ہیں دنیا کے فائدہ اٹھانے کے لیے. اور ایک چیز جو مسلمانوں میں بڑی رفتار سے بڑھ رہی ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر دین کو کا موازنہ کرنا، دین کو اس کے اعتبار سے جج کرنے کی کوشش کرنا کہ اس کے اعتبار سے کتنا کھرا اترتا ہے اور کتنا نہیں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، سائنس اور ٹیکنالوجی اپنا رخ کبھی بدل لیں گی. کل تک جو چیز کہی جاتی تھی کہ ایسا ہے، وہ پتہ چلیں گا آج سائنس نے کہا ایسا نہیں ہے. یاد رکھیں، ہے نا. ہم جب چھوٹے تھے تو ہم نے اسکول کے اندر یہ پڑھا تھا کہ سورج گھومتا نہیں ہے، سورج اسٹیشنری رہتا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ میں نے پڑھا تھا سائنس. آج کے بچوں کو آپ پوچھیے سائنس میں تو وہ کہیں گے نہیں سورج بھی گھومتا ہے. مطلب ہم نے جو پڑھا تھا وہ ختم ہو گیا، سلیبس ہے نا، مٹا دیا گیا. اب کہا گیا وہ غلطی تھی ہماری، ہو گیا، ختم ہو گیا، اب کیا کریں گے. تو لہٰذا سائنس رخ بدل سکتی ہے. قرآن و سنت، شریعت اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کے مطابق ساری چیزوں کو آپ کو جانچنا ہے، اس کو ساری چیزوں کے مطابق پرکھنا اور جانچنا نہیں ہے. تو بہرحال آئیے وہ کام جو سارے اعمال برباد کر دے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال سے ہماری حفاظت کرے. آئیے سب سے پہلا عمل جو آج ہم دیکھیں گے جس سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے وہ عمل ہے، یاد رکھیے، دین سے ارتداد اختیار کرنا، مرتد ہو جانا، اسلام کو چھوڑ دینا. اسلام کو چھوڑنے سے انسان کی ساری پچھلی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، یاد رکھیں. اور ارتداد اور مرتد کا صرف معنی یہ نہیں کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں مسلمان نہ رہا. اس کے کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، یاد رکھیں. ہمارے پاس ایک ہی شکل مشہور اور معروف ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں مسلمان نہ رہا، تو آپ کہیں گے ہاں یہ تو مرتد ہو گیا. لیکن ایسا نہیں، یاد رکھیں. علماء نے اس کی کئی کیٹیگریز باندھی اور 4 ایسی چیزیں ہیں جس کے کرنے سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، چاہے وہ منہ سے بولے یا نہ بولے. مطلب ہم تو اس شخص کو مرتد کہتے ہیں جو خود کہہ رہے کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، آپ بولیں گے جو مذہب اختیار کیا، جو طریقہ اختیار کیا، یا کہے میں ایتھیسٹ ہو گیا، چلیے کوئی مذہب کو اختیار نہیں کرتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں مانتا ہوں، ملحد بولتے ہیں اس کو. الحاد میں نے کیا، میں مانتا ہوں کہ زمانہ ہی سب کچھ ہے، وقت کے اعتبار سے چیزیں ہوتی گئی، ایوولوشن ہوا وغیرہ وغیرہ. ہم مرتد سمجھتے ہیں، لیکن ویسا نہیں، یاد رکھیں. اور یہ عمل ارتداد سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. ہم اس کی دلیل بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. تو 4 چیزیں جس سے انسان مرتد ہو سکتا. پہلا وہ زبان سے کوئی چیز کہہ دے، دوسرا عمل سے کوئی چیز کر لے، تیسرا عقیدے میں کوئی چیز کی تبدیل لا لے، اور چوتھا کسی چیز میں شک کرے دین اور اسلام کی تو بھی مرتد ہو جاتا ہے.
تو یہ چار اس کی کیٹیگری مرتد، صرف زبان سے کہنے والے کو ہم مانتے ہیں لیکن یہ سب بھی اس میں شامل ہے۔ آئیے مثال کے طور پر میں دیکھتا ہوں، پہلی چیز جو زبان سے کہہ دے اور وہ مرتد ہو جائے، یاد رکھیے اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا کوئی شخص اس طرح سے کرے کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے، فرشتوں کو گالی دے دے، تو یاد رکھیے یہ انسانی مرتد ہو جاتا ہے۔ تو اس نے زبان سے یہ چیز کہی، مطلب اس نے مذاق اڑایا اللہ کا، اس کے رسول کا یا رسولوں کا، کوئی بھی جو ان سے پہلے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے فرشتوں کا مذاق اڑایا، ٹھیک ہے، اور گالی گلوچ کی، برے الفاظ کہے، یاد رکھیے تو یہ شخص مرتد ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے سوائے اس شخص کے، اس میں ایکسیپشن سے وہ آدمی ہے جس کو اتنا ظلم کیا جائے کہ مجبوراً اس کی زبان یہ چیز کہہ دے، جیسا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو آتا ہے، ان کو مشرکین نے پکڑ لیا اور عبرت سزائیں دینے لگے، اور مارتے بھی نہیں ہیں۔ ایک آدمی کو مار دیا جائے تو وہ مر جائیں گے اسلام پر، مارتے نہیں ہیں، اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے بس تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے، اور وہ کہتے نہیں دوں گا، پھر چھوڑتے ہیں، پھر مارتے ہیں۔ مطلب اتنی ایذا کی انہوں نے مجبور ہو کر نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دی، تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی جن کے دلوں میں یہ بات نہیں تھی اور وہ بیچارے مجبور کر دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں، کیونکہ دل میں نہیں تھا، مجبور کر دیے گئے۔ مجبوریاں ہمیشہ ایکسیپشنل رہیں گی، یاد رکھ۔ تو یہاں انسان نے جانتے بوجھتے ہوش اور حواس میں، عقل اور شعور کے ساتھ کوئی نقصان ہو گیا، کوئی چیز ایسی ہو گئی جو پسند نہیں کرتا، گالی وقت دی اس نے، تو یہ شخص بھی مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد ہونے کے نتیجے میں ارتداد اس کے پچھلے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص جو عمل کے اعتبار سے، جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص یاد رکھیے ایسا فیل کر لے کہ وہ بتوں کے سامنے سجدہ کر دے، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے عمل کے اعتبار سے یہ شخص بھی مرتد ہو جائے گا کیونکہ اس نے بتوں کے سامنے سجدہ کر دیا، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ تیسرا وہ شخص جو عقیدے کے اعتبار سے ہو، مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ زنا میرے نزدیک حلال ہے، میں نہیں سمجھتا نماز فرض ہے، پڑھ لے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے لگتا ہے حج وغیرہ صرف ترغیب کے لیے بتایا گیا ہے، تو وہ چیز جو اس دین کے اسٹیبلش چیزیں یاد رکھیں، اس معاملے میں وہ کہے کہ میں نہیں مانتا ہوں اس کو، تو یہ شخص بھی مرتد ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں ایک ہے ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھنے سے آدمی مرتد نہیں ہوتا، یاد رکھیں گناہ گار ہوتا ہے۔ کوئی کہے میں سمجھتا ہوں نماز فرض ہی نہیں ہے، یہ مرتد ہو جائیں گے، تو یہ ہوا عقیدے کے اعتبار سے۔ اور چوتھا وہ شخص یاد رکھے جو شک کرے دین اسلام میں، جیسا مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شک، سمجھ رہے، فرشتوں کے اوپر شک کی پتہ نہیں وہی کس کو دی گئی تھی، غلطی سے لا کے تو نہیں پہنچا دیا۔ ایسے کئی لوگ یاد رکھے جنہوں نے فرشتوں پر شک کیا، دین پر شک کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شک کیا، مختلف چیزوں کے، تو یاد رکھے اس سے بھی انسان مرتد ہو جاتا ہے، وہ اس میں وہ کہتا نہیں لیکن وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام اعمال سے یاد رکھیے پچھلی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو شخص ارتداد کرے تم میں سے، جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائے اور کفر پھر اسی حالت میں مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ کفر کی حالت میں پھر وہ جو ہے مر جائے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اس کے تمام اعمال برباد کر دیتا ہے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم آگ میں جائیں گا اور اسی کے اندر رہیں گے۔ یاد رکھیں تو لہذا جو شخص ارتداد اختیار کرے اور اس پر مر جائے، وہ ختم ہو گیا اس کے اوپر، تو وہ کافر ہوا اور اس کے تمام اعمال برباد ہوئے، اور یاد رکھیے اللہ رب العزت اس شخص کو جہنم کی آگ میں جلائیں گا۔ اور آج ارتداد یہ بہت، جس کو میں کہتا ہوں بہت زور و شور میں ہے، اس اعتبار سے کہ وہ آدمی کہہ نہیں رہا ہے لیکن یہ جو شکوک شبہات، میں نے جتنی باتیں کہ عقیدے میں تبدیلی لانا، چیزوں کو سمجھنا ایسا نہیں ہوگا، اللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کا مذاق اڑا دینا، اور یہ بہت عام بات ہے۔ یاد رکھیں فرشتوں کے تعلق سے تو ایک بات وعید کے طور پہ کہوں گا، فرشتوں کا مذاق اڑانا کفر ہے، یاد رکھیے، ویسے بہت سخت گناہ ہے لیکن اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اور بہت کامنلی آپ نے اشعار نہیں جوک سنے ہوں گے جو فرشتوں پہ باندھے جاتے ہیں، یہ اس کو لینے آیا تھا نعوذ باللہ، ان کو لے کے چلے گیا، پھر احساس ہوا فرشتوں کے بارے میں مذاق، یہ کفر ہے، اس لیے کہ فرشتے ایمان کے اندر جو ہمارے داخل چیز ہے اس میں آمنت باللہ و ملائکتی، دوسرا درجہ رکھتے ہیں اللہ پر ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں ہم لوگ، وکتبی، پھر کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو فرشتوں کا مذاق اڑانا، برا کہنا، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا کوئی شخص اگر کسی کے چہرے کو دیکھے، نعوذ باللہ، یہ میں الفاظ صرف علم کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو، میرے الفاظ نہیں ہے، کوئی مذاق سے یہ کہے کہ تو جہنم کے داروغہ جیسا، مالک جیسا دکھتا ہے، کیونکہ جہنم کے داروغہ سخت چہرے والا ہے، اللہ کے رسول نے دیکھا ان کو اور کہا کہ وہ سخت چہرے والے ہیں، تو کوئی کسی کو دیکھ کر مطلب برائی کے معنی میں یہ لے تیرا چہرہ تو جو ہے جہنم کے داروغہ جیسا، مالک کے جیسا ہے، تو یاد رکھیے اس شخص نے بھی کفر کیا کیونکہ اس نے اللہ کے ایک فرشتے کا مذاق اڑایا۔ تو بہرحال ارتداد بہت خطرناک چیز ہے، اس سے تمام پچھلے اعمال جس نے بھی کیا ہوں گا سب برباد ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس معاملے میں بڑی احتیاط کرے۔ اور آج بچوں کو تعلیم نہ دینے کے نتیجے میں، تعلیم سے برا دینی تعلیم، ماشاءاللہ دنیاوی تعلیم میں تو آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دینی تعلیم نہ دینے کے نتیجے میں
تربیت نہ کرنے کے نتیجے میں، اسلامی عقیدہ نہ سکھانے کے نتیجے میں ان کے لیے ارتداد آسان ہو گیا۔ اور یہ ارتداد کی طرف نوجوان کیوں جاتے ہوئے میں رکھ دوں یہاں، کیونکہ ہم صرف نوجوانوں کو یا نئی نسل کو بلیم نہیں کر سکتے۔ مسئلہ یہ کہ ہم نے سوال و جواب کا معاملہ بند کر دیا ان کے ساتھ۔ نوجوانوں کے ذہن میں 100 سوالات ہیں، اور ہم سوالات کو اگر کرنے بھی دیتے ہیں تو بہت کیٹیگرائز کر کے یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا۔ یہ سوال تمہارے ذہن میں آیا کیسا؟ اس لیے کہ اسلام میں اس کا کوئی جواب ہے نہیں۔ نتیجتاً میں اس دین کو حق نہیں مانتا ہوں، یا یہ بھی کئی ادیان جو دنیا میں چلتے ہیں وہ دین کا ایک جو ہے یا ایک مذہب ہے۔ مذہب سمجھتے ہیں نا، مذہب مطلب وہ طریقہ جس میں کوئی عبادتوں کرنے کے طریقے بتائے گئے، وہ دین نہیں ہوتا ہے۔ مذہب مطلب عبادتوں کے طور طریقے، اس کو کہتے ہیں مذہب۔ اور دین کا مطلب یہ جو پیدائش سے لے کر موت تک آپ پہ کنٹرول رکھتا ہے۔ تو اسلام دین ہے، یاد رکھیے، مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جواب نہیں دیتے ہیں، جب جواب نہیں ملتا ہے تو نوجوانوں کو یہ لگتا ہے جو میڈیا کے ذریعے سوالات اٹھائے گئے، مستشرقین کے ذریعے، اورینٹلسٹ کے ذریعے سوالات اٹھائے گئے، ایکس مسلم کے نام سے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں، اسی طرح وہ لوگ جو دیگر مذاہب کے جو اسلام کے بارے میں برائیاں لوگوں میں پھیلا کر مسلمان نوجوانوں خراب کر رہے ہیں، ان کے اٹھائے گئے سوالات ہیں، اور آپ کے پاس ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ سوال کوئی نوجوان کرے تو ہم بتائیں یہ سوال نہیں کرتے، ایسے سوال نہیں کرنا، چلو توبہ کرو اور آئندہ یہ سوال نکال دو۔ لیکن سوال تو ذہن میں ہے، اور انسانی فطرت ہے، یہ انسان کا مزاج ہے سوال کرنا، یاد رکھ، ہے نا، یہ مزاج اور یہ فطرت سے انسان ہٹ نہیں سکتا، اس میں تجسس سوال کرنے کی صفت ہے۔ حتیٰ کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے ملے، اور خضر نے کہا جب تک میں تم کو نہ بتاؤں تم مجھ سے سوال نہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں بیٹھ سکے، لیکن کرتے گئے نا سوال، ارے یہ تم نے کشتی میں سوراخ کر دیا، اس نے تو ہماری مدد کی تھی، کہا میں نے کہا تھا نا آپ سوال مت کرنا۔ ہم نے وہ دیوار کیوں اٹھائی ان لوگوں کی جبکہ ان لوگوں نے کھانا پینا دیا، آپ نے کہا بھائی یہ سوال اب مت کرنا، اگلی بار سوال ہوں گے تو اب ساتھ نہیں ہوں گے، کیوں تم نے اس نوجوان بچے کو قتل کر دیا؟ تو کہا اب ہمارے الگ ہونے کا وقت آ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت بھی خاموش نہیں بیٹھ سکے، سوال پوچھا۔ فرشتوں کو آپ دیکھیے، جیفری لینگ نامی ایک بڑے مشہور میتھمیٹیشین ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ حیات ہے نہیں اب، لیکن کسی زمانے میں 1780s میں وہ ایمان لے کر آئے تھے، امریکن میتھمیٹیشین تھے، سائنٹسٹ تھے میتھس کے۔ تو بہرحال انہوں نے وہ سوال کرتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ سوال نہیں کرنا، دین میں سوال نہیں ہے۔ دیکھیے دین میں سوال، بیجا سوال انبیاء کی موجودگی میں نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کی موجودگی میں بیجا سوال کرنا یہودیوں کی عادت تھی۔ لیکن جب اب نبی چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چلے گئے، اب سوال جو ہوتے تجسس کے لیے ہوتے ہیں، تحقیق کے لیے ہوتے ہیں، نالج کے لیے ہوتے ہیں، وہ انبیاء کو تکلیف دینے والے سوال یہود و نصارہ والے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس ایک طریقہ ہے، بولے سوال نہیں کرنا۔ تو وہ جب سوال کرتے تو لوگ کہتے نہیں دین میں سوال نہیں۔ تو انہوں نے ایک بڑی بہترین کتاب لکھی تھی، آن لائن اویلیبل ہے، ایون دا اینجلس آسک، مطلب انہوں نے قرآن کو مطالعہ کیا اور کہا حتیٰ کہ فرشتے بھی سوال کرتے ہیں۔ یہ نا فرشتوں نے سوال کب کیا؟ آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے بنایا تو فرشتوں نے سوال کیا نا کہ تو ایسی مخلوق کو کیوں بناتا ہے جو زمین فساد کرے، خون بہائے، ہم ہے نا تیری تقدس، تیری ہم سنا اور تیری بڑائی بیان کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا ایون دا اینجلس آسک، فرشتے تک سوال کرتے ہیں بھائی، تو میں تو ایک انسان ہوں، میرا حق کیوں چنتے ہو سوال کرنے کا؟ تو انسان میں تجسس ہے، تو نئی نسل کو ہم جواب نہیں دے پا رہے، نتیجتاً وہ یاد رکھے الہاد اور ایتھیزم، دین سے بیزارگی، اور پھر مرتد ہونے کے حد تک چلے جاتے ہیں۔ تو میں پہلے کہوں گا ہم کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، کسی بھی الزام لگانے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اس کے بعد بات کرنا چاہیے۔ تو پہلی چیز یاد رکھیے جس سے عمل برباد ہو جاتے وہ ہے ارتداد، مرتد ہو جانا۔ آئیے دوسری چیز جو آج ہم دیکھیں گے جس کی وجہ سے انسان کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں جو اس نے کیا، وہ ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ کے علاوہ کسی کی آپ عبادت کریں گے تو یہاں انسان کے سارے پچھلے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں آیتیں پڑھتا، لیکن میں اس آیت کے آخری حصہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو سورہ انعام سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 88، اس سے پہلے بھی آیتیں چل رہی ہے 84، 85، 86، 87، 88، یہ پورے سلسلے وار چل رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً تمام انبیاء کے تذکرے کیے، مطلب آیتوں کے اندر پورے نام لیے اللہ نے، اور نام لینے کے پورے بتانے کے بعد جو بات آیت نمبر 88 میں کہی، وہ آیت میں صرف آپ کے سامنے رکھ اللہ نے فرمایا رکھا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال ہم برباد کر دیتے۔ کون؟ یہ انبیاء بھی، یہ انبیاء جن کے نام اللہ نے ایک کے بعد ان آیتوں کا پڑھیے جا کر لیے، اس کے بعد کہا اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے اعمال بھی برباد کر دیتے۔ تو شرک وہ جرم ہے، یاد رکھیے، جس سے تمام عمل برباد ہو جاتے ہیں، اور اس پہ کسی کی موت آ گئی وہ ہمیشہ جہنم میں جلنے والا، یاد رکھیے، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں بخشش کا، یاد رکھیے، چونکہ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں اعلان کر دیا کہ اس کی معافی نہیں ہوگی، ان اللہ لا یغفر و یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ وہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گا، ہاں اس کے علاوہ گناہ چاہے تو معاف کرے، شرک معاف نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر موت آ جائے تو سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے، شرک کا تو ہمارے معاملات، ہمارے پاس ایسا معاملہ ہے کہ یہ تو دھکے دھکے پر کی جانے والی چیز ہے، بلکہ یہ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، امت مسلمہ میں
اکثر مسلمانوں کی پہچان اور نان مسلمز کے اندر مسلمانوں کی پہچان ان کا شرک ہے، ان کی توحید نہیں ہے۔ ایک مسلمان سچا اور پکا مسلمان کسی فلم میں اگر بتایا جائے گا تو کس حالت میں ہوں گا آپ بتائیے؟ اس کے گلے میں ایک چیز لڑکی ہوں گی یا اس کے ڈنڈ پہ ایک چیز باندھی ہوئی ہوں گی، اس سے پتا چلے گا یہ سچا اور پکا مسلمان ہے ہی نہیں ہے۔ تو مسلمان کی پہچان اس کے اب توحید سے نہیں ہے، مسلمان کی پہچان اس کے شرک سے ہے۔ دیکھیے اور واقعی میں ہم نے بنائی، آپ یہاں کوئی چیز کھیل رہے ہیں اور گلے کی ایک چیز لے کے آپ چوم کے بتا رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں نے فلاں عمل کر دیا اور میں کامیاب رہا، تو پورے لاکھوں اور کروڑوں لوگ جو ویور دیکھ رہے ہیں ان کو لگتا ہے ہاں مسلمان بھی یہ چیز کو مانتا ہے، اس کی وجہ سے دیکھو اس نے سینچری مار لی، اس کی وجہ سے اس نے فلاں کر لیا۔ تو آپ نے اپنے شرک کو اجاگر کیا لوگوں کے سامنے۔ اور توحید کی دولت جو ہم کو دی گئی تھی، یاد رکھیے یہ وہ نعمت تھی، یاد رکھیے جس کے لیے انبیاؤں کو تکلیف دی گئی، کاہن، جادوگر، نعوذ باللہ پاگل، زنا کے الزام لگے، جیل گئے، قتل کیے گئے، مارے گئے، ظلم کیے گئے، تکلیف دیے گئے، اپنے شہر سے نکالے گئے اور ہجرت کر کے دوسری جگہ جانا پڑا، کیا کچھ نہیں ہوا، ان کے بیوی اور بچوں کو شہید کیا گیا، ان کے ماننے والوں کو تکلیف دی گئی۔ یہ ساری چیزیں صرف توحید کے لیے ہوئی، یاد رکھیں۔ شرک کے خلاف یہ عمل کیا گیا، سبحان اللہ، وہ قوم نے اپنے آپ کو شرک میں ڈبا دیا۔ ذرہ برابر بیماری شرک کر لو شفا یاب ہو جاؤں گے، شرک کر لو وہ کامیاب ہو جاؤں گے۔ ہم بزنس میں تھوڑی سی تکلیف، فلاں چیز لٹکا لو کامیاب ہو جاؤں گے تم۔ کسی مصیبت اور بلا کو ٹالنا ہے، فلاں چیز چپکا لو، کھا لو، لگا لو، ٹھوک لو، پلا لو، جلا لو، دبا دو، کامیاب ہو جاؤں گے۔ ایک جھٹکے مطلب کامیابی۔ تو غیر اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا، یہ سمجھنا کہ وہ مصیبت کو ٹال سکتا ہے، دکھ کو دور کر سکتا ہے، تکلیف کو دور کر سکتا ہے، بیماری کو دور کر سکتا ہے، خوشیوں کو لا سکتا ہے، خیر کو لا سکتا ہے، اچھائی کو لا سکتا ہے، یہ سب شرک ہے۔ اور چیزوں سے وہ توقعات رکھی جاتی ہے جس کے بارے میں تعجب ہوتا ہے۔ مطلب اللہ کی مخلوقات بھی کبھی دیکھتی ہوں گی جو انسانوں کے علاوہ ہے، جنوں کے علاوہ ہے، چرند پرند تک تو ہنستے ہوں گے ایک مسلمان پر کہ اللہ نے اس کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور یہ کیسے کیسے شرک کرتا ہے کہ اس کو بھی ہنسی اور تعجب ہوتا ہوں گا۔ چونکہ یاد رکھیے اللہ کی تمام مخلوق توحید پر رہتی ہے۔